11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اب سوال میرا یہ آپ سے کہ اہل تشیعوں کے بعد جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن۔ ہلو ہلو، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، شاپ دار الکتب الاسلامیہ، مکتبۃ الصدوق، جزء ثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریے یہ حدیث شریف، حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل الشام شر ام اہل الروم، روم والے بہتر ہیں یا شام والے؟ فرمائے ان الروم کفروا ولم یعادونا۔ ہاں، رومی جو ہے نا ویسٹرن، یہ کافر ہیں لیکن ہماری دشمن نہیں ہے، یاد رکھو، یہ کافر ضرور ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ کے فلسطینی بھائی ان اہل الشام کفروا وعادونا، آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں شام والے، فلسطین سب کے سب یہ شام والے، پورا فلسطین یہ شام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ فلسطینی ملعون، حماس، داعش، اسماعیل ہنیہ، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ہیں، اور شیعوں کے بھی دشمن ہیں، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ فلسطینی ملعون، حماس، داعش، اسماعیل ہنیہ، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ہیں، اور شیعوں کے بھی دشمن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ حسن اللہ یاری، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان فلسطینیوں سے اتنی بغض رکھتا ہے اور اتنا ان کو برا بھلا سمجھتا ہے، ان کو یعنی کہ برا بھلا کہتا ہے کہ یعنی کہ اس کے نزدیک جو فلسطینی ہیں وہ بیسیکلی کافر ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو دکھائی تھی اور اس کا ایویڈنس بھی دکھایا تھا کہ ان کو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بنسبت یہودیوں کو کہتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ صحیح جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رومی جو ہیں، اس نے اپنی کتاب سے ثابت کیا تھا کہ جی رومی جو ہیں، ہمارے جو امام جعفر ہیں، انہوں نے روزہ کافی کے اندر وہ آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ اس کے اندر کہا ہے کہ جی روم والے جو ہیں وہ بہتر ہیں اور جو فلسطینی ہیں ان سے بچنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کی ایک ویڈیو جس میں یہ کہتا ہے کہ فلسطینی اپنی اس حالت کے خود ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی بیسیکلی یعنی کہ ہمارے لیے یعنی کہ محترم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی مقدس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے اس نے یہ کہا، اب جو میں آپ کو ویڈیو آج دکھاؤں گا اس میں اس نے کہا کہ مسجد اقصی تو اوپر آسمان پہ ہے، زمین پہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ کہنے کا مطلب یہودیوں اور مسلمانوں کی جو ایک جنگ صدیوں سے چل رہی ہے بیت المقدس کے اوپر، ٹھیک ہے، صدیوں سے چل رہی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کسی بھی ریفرنس کو چھوڑ کے، جو صدیوں سے چل رہی ہے، یعنی کہ وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ سب ایک جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہودی جو ہیں وہ پاگل ہیں اسی جگہ کو لینے کے لیے، اور مسلمان بھی پاگل ہیں، بیت المقدس کے لیے قربانیاں دیے جا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو کہتا ہے کہ وہ بیسیکلی جو فلسطینی ہیں وہ حق پہ نہیں ہے، اور اسرائیل کو تو سارا عرب تسلیم کر چکا ہے، ہر چیز تسلیم کر چکا ہے، تو فلسطینی جو ہیں وہ بیسیکلی حق پہ نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ، مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں شیعہ مذہب جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک باطل مذہب ہے۔ یہ کسی بھی انداز میں، آپ ایران کو دیکھ لیں، اس نے اسماعیل ہانیہ کی بات کی، اس نے کہا جی اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ جی ایک دفعہ وہاں آیا، اس نے فلاں درود بھیجا، فلاں صحابہ پہ درود، اس نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا وہ ہوا، یعنی کہ بات یہ ہے، بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس کا مطلب آپ یعنی کہ یہ انسان اس بات پہ خوش ہے کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے اس کا جو قتل ہوا ہے، وہ اس کو جو شہید کیا گیا ہے وہ صحیح کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کی نیچر میں شامل ہے، یہ بلاتے ہیں،
بہانے سے بلاتے ہیں. صدیوں سے ان ایرانیوں اور کوفیوں کا یہ صدیوں سے وتیرہ رہا ہے, یہ بہانے سے بلاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کو قتل کروا دیتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. انہوں نے تو ان کو نہیں چھوڑا جو نواسہ رسول تھے, انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا جن کو یہ امیر المومنین کہتے ہیں, اور ان کے بیٹے کو نہیں چھوڑا. تو اسماعیل ہانیہ تو پھر کیا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, آپ اس کا بکس دیکھیں, اس کی کمینگی دیکھیں, اس کی غلاظت دیکھیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ فلسطینیوں کے اگینسٹ ہے. حماس کا جو صدر ہے اسماعیل ہنیہ, یہ ایران آیا تھا کچھ سال پہلے. اس نے تقریر کیا, اپنے تقریر کے ابتدا میں اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس نے ابو بکر پہ درود بھیجا, عمر پہ درود بھیجا, عثمان پہ درود بھیجا, امیر المومنین علیہ السلام کو یاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد اس نے معاویہ پہ درود بھیجا. حماس میں اور طالبان میں, حماس میں, القاعدہ میں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب شیعوں کے دشمن ہیں. یہ مسجد اقصیٰ جو قرآن میں مذکور ہے, یہ مسجد اقصیٰ یہ فلسطین نہیں ہے. مسجد اقصیٰ زمین پہ نہیں, آسمان پہ. دیکھیں فلسطینیوں کے حل کے طریق یہ ہے, یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے. شیعہ جو ہے اس مسئلے میں آگے بڑھنے سے فلسطین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایران بھی اچھی طرح جانتا ہے اپنی مسئلہ, اس کی مسئلہ اسی میں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پنگا نہ لے. پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے میرے عزیز میرے بھائی, اور آپ کے سب عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو فلسطین کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے.